میٹرک کرنے میں بھی 10 سال لگتے ہیں، 4 سال اور یا 5 سال اور گریجویشن میں لگتے ہیں، پھر ایم بی اے یا پھر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد جا کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان کی سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ کو پہنچتی ہے، 6 مہینے بعد 1 لاکھ کمانا شروع کر دیتے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہاں، یہ ممکن ہے آج کے دور میں۔ اس شخص سے جانتے ہیں جس نے 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ سر ریحان نے کہا تھا کہ فائبر سے آپ کما سکتے ہیں، پہلے یقین نہیں آتا تھا، ہم بھی آئے تھے سیکھنے، ہمیں بھی لگا ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سر ریحان نے جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں ویڈیو کالز پہ، اور بہت سارے مینٹورز وغیرہ آتے رہتے تھے جو ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتے تھے۔ پھر یہاں پہ سر علی رضا پنجوانی ہوتے ہیں، انہوں نے بے حد سپورٹ کی، ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ آدھی رات کو بھی ہم تنگ کرتے تھے ان کو۔ پھر انکم آنی شروع ہوئی تو پھر بیچ میں ایسا لگنے لگا کہ ہاں ہو سکتے ہیں۔ پھر آج تقریباً 6 7 8 مہینے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں 1 لاکھ روپے مہینہ کما لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج اس پوڈ کاسٹ کے خاص انٹرویو کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک ایسے اپنے بھائی سے ملاقات کریں گے جو ان کا سفر ہمارے انکیوبیٹر سے شروع ہوتا ہے فریلانسنگ کا، اور 6 مہینے یہاں تقدم محنت کے بعد جو ریحان بھائی کا خواب تھا کہ 6 مہینے بعد آپ 1 لاکھ روپے کمانا سیکھ جائیں، تو یہ خواب کی تعبیر کی شکل میں یہ شخص موجود ہے، جس کے بارے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس انکیوبیٹر کے اندر جب انہوں نے پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، ٹیکنیکل تمام چیزوں کو اس کا اویئرنیس ہونے کے بعد الحمدللہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیا۔ یہ فگر جو 1 لاکھ روپے کا جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بھائی 6 مہینے بعد ایک بندہ جس کو جو وہ سیکھ رہا ہے اس سے 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دے، کیونکہ میٹرک کرنے میں بھی 10 سال لگتے ہیں، اور میٹرک کے بعد پھر 4 سال اور یا 5 سال اور گریجویشن میں لگتے ہیں، پھر جا کے پھر بندہ 2 سال یا 1.5 سال لگانے پھر ایم بی اے یا پھر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو 16-17 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان کی سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ کو پہنچتی ہے، اور پھر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی 6 مہینے بعد 1 لاکھ کمانا شروع کر دیتے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہاں، یہ ممکن ہے آج کے دور میں، اور کتنا ممکن ہے اس شخص سے جانتے ہیں جس نے 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیا۔ جناب نعیم بھائی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ نعیم، میں تعارف آپ کا تھوڑا سا یوں کراؤں گا کہ نعیم جہاں پر آئے تھے تو یہ کال سینٹر میں جاب کرتے تھے، اور کال سینٹر میں جاب کرنا پتہ ہے راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کی، اور پھر یہ اپنی پڑھائی انہوں نے یعنی کہ انکیوبیٹر میں انہوں نے فری لانسنگ کو سیکھا، فری لانسنگ سیکھ کر پھر یہ انہوں نے کال سینٹر کو خیر آباد کیا، اور پھر یہ مکمل طور پر فری لانسنگ کرتے ہیں۔ تو نعیم، تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے گا اور بتائیے گا۔ سر یہاں آنے سے پہلے کال سینٹر جوائن کیا تھا میں نے، تو وہاں پہ مطلب کام سیکھ رہا تھا، اتنا اچھا کام آتا بھی نہیں تھا مجھے، اور پتہ بھی نہیں تھا، نالج بھی نہیں تھی، تو وہاں پہ 1-1.5 مہینہ سیکھا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جاب چھوڑی میں نے، پھر یہاں آیا ریحان انکیوبیٹر میں۔ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سر ریحان نے جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں ویڈیو کالز پہ، اور بہت سارے مینٹورز وغیرہ آتے رہتے تھے جو ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتے تھے۔ پھر یہاں پہ سر علی رضا پنجوانی ہوتے ہیں، انہوں نے بے حد سپورٹ کی، ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ آدھی رات کو بھی ہم تنگ کرتے تھے ان کو، تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سیکھی۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ، جیسا کہ سر ریحان نے کہا تھا کہ فائبر سے آپ کما سکتے ہیں، پہلے یقین نہیں آتا تھا، ہم بھی آئے تھے سیکھنے، ہمیں بھی لگا ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ چیزیں سیکھنا شروع کری، چیزوں کو جاننا شروع کیا، پھر انکم آنی شروع ہوئی، تو پھر بیچ میں ایسا لگنے لگا کہ ہاں ہو سکتے ہیں، اور پھر آج تقریباً 6 7 8 مہینے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں 1 لاکھ روپے مہینہ کما لیتا ہوں۔ یعنی آپ آن اسکرین یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں؟ جی جی بالکل، یعنی ڈالر کی شکل میں آپ 1 لاکھ روپے کی شکل میں گڈ ہو گیا، یعنی کہ $500 انہوں نے کما لیے ہیں، اور جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپے سے زائد ہی بنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، تو آپ نے سنا ہے۔ اچھا نہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی، ذرا یہ لوگوں کو بتائیں کہ اگر ایک بندہ MBA کرے، ماسٹرز کرے، پھر جا کے یہ ہوگا، تو پھر تھوڑا لوگوں ناظرین کو پتہ لگے کہ یار ایک ایسا شخص جس کی تعلیم کوئی اتنی ہائی فائی نہیں ہے لیکن وہ الحمدللہ کما رہا ہے، تو تھوڑا سا ریویو بتائیے. سر تعلیم میری اتنی کوئی خاص نہیں ہے، میں نے BCom کیا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اس فیلڈ میں جہاں تک میں سمجھا ہوں اور جتنا میں نے جانا ہے اس کو، تو اس فیلڈ میں میرے حساب سے آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے بات کرنے کی لوگوں سے، گڈ، کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کتنی اچھی ہیں. اگر آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان سے کام لے بھی سکتے ہیں، انہیں کام دے بھی سکتے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایک اسکل ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کو پورا عبور حاصل ہو، تو آپ اسی فیلڈ میں کام کریں. فری لانسنگ، دنیا کا ہر کام فری لانسنگ میں آج ہو رہا ہے. اچھا، بہترین. تو اب میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں آپ کی بات کرتے ہوئے کہ تعلیم بہت ضروری ہے بے شک، لیکن جیسے کہ ابھی نعیم نے کہا کہ میں نے صرف گریجویشن کی ہے، اور آج آپ گریجویشن کرنے والوں کو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں 30 سے 35 ہزار روپے کی بھی سیلری بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو نعیم، آپ 6 مہینے بعد 1 لاکھ روپے کمانے لگ گئے، تو وہ 6 مہینے کی جرنی جو تھی وہ کیسی تھی؟ اس میں جیسے علی کا آپ نے بتایا، سر ریحان کا بتایا، یہاں انکیوبیٹر میں آپ کو کیسی سپورٹ ملی؟ پھر ٹیچرس کے حوالے یعنی پھر ٹریننگ کے حوالے سے یا فنانسنگ کے حوالے سے کیسی سپورٹ ملی؟ سر سپورٹ ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھی. ہم صبح بھی کلاسز لی میں نے یہاں پہ، آفٹرنون میں، دوپہر میں بھی کلاسز لی. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صبح کیوں آ رہے ہیں یا آپ دوپہر میں کیوں آ رہے ہیں. سب سے بڑی سپورٹ یہ تھی کہ مجھے اگر لگتا تھا لیکچر آج دوپہر والے میں کوئی اگر آ رہے ہیں، مینٹور آ رہے ہیں اچھے، تو ہم اسکپ کر کے دوپہر کی کلاس لیتے تھے. مطلب کوئی پرابلم، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ ٹیچرس کے حوالے سے نہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. فیملی کی طرح رہتے تھے ہم سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ. اور ٹیچرس کی بہت اچھی سپورٹ تھی ہر لحاظ سے. مثلا شاہ رخ خان بھی ہیں ہمارے ٹیچر، وہ جی کیسے؟ سر شاہ رخ ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت گائیڈ کیا. انہوں نے ہمیں چیزیں سکھائی کہ کسٹمرز سے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ کو کسٹمرز مل سکتے ہیں، کہاں پہ کسٹمرز کا والیوم زیادہ ہے، کہاں کم ہے، کون سی چیز آپ کو کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. مسٹر علی رضا پنجوانی جو کہ ماسٹر ٹرینر ہے، وہ کیا آپ کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر رہا؟ ان کے ساتھ تو ایسا بیہیویئر رہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا الفاظ میں. اس کی وجہ یہ کیونکہ سر علی سے رات میں 4 بجے بھی سر کو میسج کرتے تھے، تو سر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم 2 گھنٹے ویٹ کر رہے ہیں، یا سر کا آن دا اسپاٹ رپلائی آ جاتا تھا کہ بیٹا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں. سر علی رضا پنجوانی صبح 9 سے رات 9 انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد پوری رات بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی. نہ ہمیں کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ سر ہمارے ساتھ نہیں ہے یا چھٹی ہو گئی ہے ہم گھر پہ ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں انکیوبیٹر کے ہر بندہ آپ کو سپورٹ کرتا تھا؟ جی بہت سپورٹیو. مفتی محسن کا بھی کچھ اس میں رول رہا ہے؟ مفتی محسن کا بہت بڑا رول ہے اس میں. نہیں جزاک اللہ. مفتی محسن سر آپ نے بے انتہا سپورٹ کیا ہر حوالے سے. میں اب کیا بتاؤں آپ کو، بہت ساری سپورٹس کی. نہیں بس آپ نہ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. انکیوبیٹر کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے میرا کام ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو خیال رکھنا. ہم دوسرے سے چلتے ہیں کہ یہ تو برہا کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن ہو یا آپ کے ٹیچرز ہوں آپ کو سپورٹ کرتے رہے، تو تبھی آپ نے فری لانسنگ کو بہتر طریقے سے سیکھ کر آگے جرنی اختیار کی. اب مجھے پیغام یہ چاہیے آپ کی طرف سے کہ آپ 2 باتیں آپ نے کہہ دی کہ ایک بچہ جو بہت زیادہ گریجویشن نہیں ہے لیکن اسے بات کرنی آنی چاہیے، اسے ٹیکنیکل چیزیں آنی چاہیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے کافی ہیں کہ 1 لاکھ کا جو ایک ٹارگیٹ ہے اسے اچیو کرنے میں؟ سر بالکل 6 مہینے کافی ہیں. اچھا 6 مہینے اس لحاظ سے کافی. کس سینس میں آپ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے؟ دیکھیں آپ کمیونیکیشن نارملی ہر بندہ نارملی کرتا ہے، ٹھیک ہے. آج کے دور میں انگلش تقریباً سب لوگوں کو آتی ہے، اور جن کو نہیں بھی آتی وہ گوگل ٹرانسلیٹ یوز کریں، انگلش ہو گئی. تو گوروں سے بات کرنے میں مسائل نہیں ہوں گے؟ گوروں سے بات کرنے میں سر گوگل ٹرانسلیٹ آپ یوز کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا. دوسری بات یہ کہ آپ زیادہ تر چیٹ پہ بات کرتے ہیں، کال پہ بات نہیں کرتے. کال پہ بات کریں تو ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو اسپیک پاور آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ چیٹ پہ بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت اچھی بھی اگر ہو، آپ ٹرانسلیٹ کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. اتنی بات کر سکتے ہیں کم سے کم کہ آپ اپنی بات گورے کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب پہلا آرڈر ملا انٹرنیشنل
تب مسٹر نعیم کے کیا جذبات؟ سر جذبات تو ایسے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. رات میں تقریباً کوئی 12 بجے میرے پاس پہلا آرڈر آیا تھا. تو سر پہلا جو کلائنٹ تھا وہ ایسے تھا, انہوں نے ایک مجھے پوسٹر بنانے کے لیے دیا تھا. تو تقریباً رات میں 12:30-1 بجے کا ٹائم, پاکستانی کتنے کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ پاکستانی 12:30-1 بجے رات کے. تو وہ میں نے پوسٹر بنا کے سر علی کو فارورڈ کیا. پہلے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ صحیح بنا ہے یا نہیں بنا. انہوں نے ان سے گائیڈ کی لائن لی, انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ دے دیں. تو وہ میں نے کلائنٹ کو دیا, کلائنٹ نے اپروو کیا. تو وہ میں نے صبح سر کو 5:30 بجے سر کو میں نے بتایا کہ یہ میرا پہلا کلائنٹ تھا جو آرڈر ایکسیپٹ ہو گیا ہے میرا. ٹھیک ہے, لیکن جب ڈالر میں پیسہ آئے تب کیا ہوا؟ سر وہ تو خوشی الگ ہوتی ہے اس کی. پہلا کلائنٹ اور وہ بھی انٹرنیشنل. تو کتنے ڈالر کا تھا سر؟ وہ پہلا کلائنٹ میرا تھا $10 کا. ماشاء اللہ, یعنی پہلے ہی چھکا مارا آپ نے, یعنی $10 کا آپ نے چھکا مارا. گڈ. اچھا نہیں, آج جیسے پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی حالت کی وجہ سے پاکستان جس خسارے کی طرف جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آج ہماری بہنیں بیٹیاں یا ایسے نوجوان جو کہ ظاہر سی بات ہے نوکریاں نہ ہونے کی جاب لیس ہو رہے ہیں, کیا فری لانسنگ کرنا ان کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے, یا فری لانسنگ بہت مشکل ہے کہ نہیں, لوگ یقین نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آسان ہے, بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. دیکھیں جو لیڈیز یا جو بہنیں بیٹیاں گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہے یہ. اچھا, وہ بیسٹ اس سینس میں ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا پڑ رہا. آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, آپ سکون سے کام کریں, آپ کو انٹرنیشنلی کلائنٹ مل جاتے ہیں, بہت اچھی انکم ہے. ٹھیک. اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. دنیا میں ہر کام پاسبل ہے, بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر یقین نہیں کرتے. جس دن ہم اپنے اوپر یقین کریں گے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں, اس دن وہ کام ہو جائے گا. یعنی آپ نے انکیوبیٹر میں آ کے سب سے پہلی جو چیز پائی وہ یقین کی قوت پائی. سر بالکل, اگر آپ کسی چیز پر یقین ہی نہیں کریں گے, جب آپ کا بلیو ہی نہیں ہوگا کسی چیز پہ, تو آپ وہ ٹارگیٹ کبھی اچیو کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہوگا, کیونکہ جب تک آپ اندر سے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آپ اس کام کو جو ہے وہ پراپر انداز میں نہیں کر سکتے کبھی بھی. اچھا, اب نعیم کیا چاہتا ہے کہ اس کی جرنی کہاں تک ہے؟ $500 تک یا $5000 تک یا اس سے بھی زیادہ؟ آگے کیا اسکوپ ہے یا کیا پلان تو میرے آگے یہ ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی ایک کمپنی بناؤں اچھی سی, انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی جو کام کر رہے ہیں, جن کو کام آتا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کے ذریعے کام کروں. مطلب جو کام مجھے باہر سے مل رہا ہے میں وہ ان کو سپورٹ کروں, ان سے کام کرواؤں, تاکہ ان کا بزنس بھی رن ہو, ان کے پاس بھی پیسے آئیں, میری بھی چلتی رہے ساتھ ساتھ. الحمدللہ. کیا نعیم جس طرح نعیم نے سیکھ کر وہ تو کام تو کر رہے ہیں, کیا نعیم چاہیں گے کہ اس کو ٹرین بھی کریں لوگ آگے؟ سر بالکل ٹرین لوگوں کو کرنا چاہیے, اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, تو میرا ان سے مشورہ یہ ہے کہ آپ 6 مہینے اسپینڈ کر کے دیکھیں. کیونکہ جب تک آپ کوئی کام کریں گے نہیں, جب تک آپ کو اس کی افادیت کا پتہ نہیں چلے گا. ایک تو ہو گیا ریحان انکیوبیٹر میں آپ نے فری لانسنگ تو سیکھی. جی, ریحان انکیوبیٹر میں اور کیا کیا خاص چیز تھی سیکھا کہ یار صاحب یہ تو ایک ہوتا نا کہ بندہ گاڑی لینے جائے, گاڑی کے ساتھ اس کو پھر کور مل جاتا ہے, کور کے ساتھ اس کو پھر وہ اس گاڑی کی صفائی کی کچھ چیزیں بھی مل جاتی ہیں, اور بولتا ہے یار یہ تو ایکسٹرا چیزیں بڑی زبردست آ گئی. تو انکیوبیٹر میں آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ خاص کر کے آپ نے صرف یہی نہیں کہ آپ نے صرف فری لانسنگ سیکھی ہو, بلکہ اور بھی چیزیں سیکھنے کو ملی؟ سر جیسے آپ نے ابھی گاڑی کا ذکر کیا, تو سب سے بہترین چیز جو میں نے یہاں پہ سیکھی نا وہ یہ تھی کہ گاڑی چلاتے کیسے. گڈ. بیسک چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی خرید لی, گاڑی آپ کو چلانی بھی آنی چاہیے. اور مجھے یہاں ریحان انکیوبیٹر میں سب سے مین چیز جو اور سب سے اچھی چیز جو ملی وہ یہی تھی کہ آپ کو گاڑی کو چلانا کیسے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو اس سے بچنا کیسے ہے, گڈ. اگر گاڑی کا کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کی ریپیئر کیسے ہوگی. تو میرے خیال سے یہ سب سے مین چیز تھی, اور سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ آپ کوئی کام اگر کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ آنا چاہیے کہ اگر کسی موڑ پہ جا کے یا کہیں پہ جا کے کوئی کام خراب ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. کلائنٹ اگر آپ سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کو واپس صحیح کیسے کرنا ہے, اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ سب چیزیں مین ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کا ماحول, تو کبھی ہمیں ایسا لگا نہیں کہ ہم انسٹیٹیوٹ میں آ کے پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور, جیسا کہ نارملی انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں ہوتا ہے. ہم یہاں فیملی کی طرح آتے تھے,
کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا بیٹھنے کا, کھانے پینے کا, آنے جانے کا, گڈ. یہ سب فیسلٹیز. اچھا اب ایک بات بڑی اہم آتی ہے نہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جب سے اے آئی آئی ہے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا, رول ہوگا لوگوں کی کامیابی کی طرف, تو پاکستانی عوام اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ سر اے آئی کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں فری لانسنگ میں بہت اسکوپ ہے, ایسا نہیں ہے اسکوپ نہیں ہے, اسکوپ بہت ہے فری لانسنگ میں. اور اے آئی سے جیسے ہمارے یہاں کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت بینیفٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں جن کو کانٹینٹ کی نیڈ ہوتی ہے, تو وہ ہم اے آئی سے جنریٹ کر لیتے ہیں ایزیلی. لیکن میرا مشورہ ہے ایک, جو لوگ بھی اے آئی یوز کر رہے ہیں کہ آپ اے آئی تو یوز کریں, اس سے کانٹینٹ لے لیں, لیکن اس کے اندر کوشش کریں آپ کی بھی اسمارٹ ورکنگ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو کانٹینٹ دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بنا ہوگا, اے آئی میں کبھی نہ کبھی بنا ہوگا. اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا ان پٹ لازمی دیں تاکہ وہ چیز تھوڑی ڈفرینٹ ہو, تھوڑی سی اسمارٹ اس میں آ جائے. اچھا نعیم, میرے آخری 2 سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نعیم جو ہے اب فری لانسنگ والا بن گیا ہے, تو نعیم کیا چاہتا ہے کہ میں گاڑی, بنگلہ, مکان یہ سب لینے کے بعد ایسی کوئی خواہش جو میں اس کام کے ذریعے حل کر سکوں؟ سر ایسی کوئی خواہش ابھی تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے پاس ضرورت کا ہونا چاہیے, باقی آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی آپ جو ہے وہ دیں, کیونکہ آپ جو بھی کماتے ہیں یا آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے, دولت ہے, جو بھی ہے, اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے رشتہ دار, آپ کے اڑوس پڑوس سب کا حق ہے. آپ کوشش کریں آپ جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹیں, جتنا ضرورت ہے اتنا اپنے پاس رکھیں. باقی جو آپ نے خواہش کی بات پوچھی, خواہش بس ایک ہی ہوتی ہے, ہر مسلمان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے, ہر سال اس پہ جائیں بس. انشاءاللہ. ریحان انکیوبیٹر کے لیے کوئی پیغام کہ لوگوں کو دینا چاہیں کہ اس انکیوبیٹر میں آنے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, یہ بات. اور ناظرین, یہ ہے نعیم, اور آپ نے نعیم کو دیکھا, یہ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں 6 مہینے بعد. کتنے مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد. جو کہ فری لانسنگ کی اے بھی نہیں جانتے تھے, آج وہ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں. تو یہ کیا پیغام دیں گے ان نوجوان بچوں کو, بچیوں کو جو کہ آج گھر بیٹھ کر فری لانسنگ کر کے الحمدللہ اپنے معاشی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کی زندگی بہتر کر. جی نہیں سر, پیغام میرا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایک بار آئیں, وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ آئیں یہاں پہ وزٹ کریں, یہاں بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. 6 مہینے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہے. ابھی جیسے جون جولائی کی چھٹیاں ہیں بچوں کی, تو آپ بچوں کو بھیجیں. 2 مہینے کے سمر کیمپ یہاں پہ ہو رہے ہیں, تو آپ ان میں بھیجیں سمر کیمپ میں. اس میں بچے ماشاءاللہ سے کافی اتنا سیکھ جائیں گے کہ وہ آنے والے وقتوں میں اپنے اسکول فیس, اپنی کالجز فیس وہ اس سے نکال سکیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھیجیں اور بچوں کو کوشش کریں کہ اسکلفل بنائیں. صرف پڑھائی لکھائی سے بچہ پڑھ لکھ تو جاتا ہے لیکن اس کے پاس اسکلز نہیں ہوتی ہیں. اور آج کل کا جو معاشرہ ہے, آج کل کا جو دور چل رہا ہے, اس میں اسکل ہونا ضروری ہے, کیونکہ بغیر اسکلز کے آج کل جو ہے وہ پڑھائی دیکھیں, ہر بچہ پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ سے, بہت پڑھے لکھے بچے آج کل جو بے روزگار گھوم رہے ہیں, وہ اس کی وجہ بیسکلی یہی ہے کہ اسکلز نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کو پراپر اسکلز سکھاتے ہیں, آپ کو ہر چیز سکھاتے ہیں کہ کیسے کمایا جا سکتا ہے اور کیسے لوگ کما رہے ہیں. آپ کو پوری لوگوں کی جرنیز بتائی جاتی ہیں. بہت سارے مینٹورز یہاں پہ آتے ہیں ریگولر بیسس پہ, مطلب ویکلی بیسس پہ 2 مینٹورز 3 مینٹورز یہاں پہ آتے ہیں جو آپ کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ سارے مائل اسٹون کلیئر کیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ آئیں, ایک بار وزٹ کریں, کوشش کریں, اور کم سے کم بچوں کو سمر کیمپ کے لیے تو لازمی بھیجیں. تو بس یہی میرا پیغام. بہت بہت شکریہ نعیم آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت, قیمتی وقت دیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ آنے والے ان فری لانسرز کے لیے ایک نمونہ ہیں, مثال ہیں, ماڈل ہیں
کہ جو اس پہ یقین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم 6 مہینے بعد 1 لاکھ کما سکتے ہیں. انہوں نے لوکل کلائنٹ سے نہیں کمائے, کمانے کو لوکل کلائنٹ سے بھی آپ کما سکتے ہیں. یہ وہ ایسے یعنی ہمارے نعیم نے خاص طور پہ فریلانسنگ کی فیلڈ کو چوز کرتے ہوئے ڈالرز میں جو $500 ہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹ سے کما کر دکھایا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آگے بھی اسے کامیابی حاصل کریں اور اوروں کے لیے مشرے راہ بنیں. بہت شکریہ.